السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی۔ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مفتی منیب الرحمان کا معاہدے کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ مفتی منیب نے کہا معاہدہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی مکر سکے، یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں بلکہ یہ اسلام اور پاکستان کی فتح ہے۔ ہفتے 10 دنوں میں مثبت نتائج آئیں گے، ذمہ دارانہ اور آزادانہ مذاکرات کو سعد رضوی کی حمایت حاصل ہے۔ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور طاقت سے نہیں دانت سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے۔ حکومت اور کالعدم جماعت کے معاہدے کی نگرانی کے لیے وزیر مملکت علی محمد خان کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مذاکرات کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مذاکرات کے دوران امن اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا۔ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں، معاہدے کے لیے تعاون پر علماء اور مشائخ سے بھی اظہار تشکر۔ ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہی نہیں تھے تو ہمیں اٹھا کے کدھر سے باہر آپ نے بھیج دیا۔ اگر میں اور فواد چوہی صاحب اس میٹنگ میں بیٹھے ہی نہیں تھے تو وزیر اعظم صاحب نے کب ہمیں کہہ دیا کہ آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں؟ وزیر اعظم علماء کرام کی ملاقات میں کسی کو باہر نہیں بھیجا گیا۔ میں اور فواد چودھری وہاں موجود ہی نہیں تھے تو باہر کیسے نکال دیا گیا؟ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی وضاحت، کہنے لگے ریاست کمزور نہیں مگر نہیں چاہتے کسی پاکستانی کا خون بہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، قوم اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہے۔ کالعدم تنظیم سے معاہدے کے باوجود پنجاب کے مختلف شہروں میں نظام زندگی متاثر۔ وزیر آباد کے تمام راستوں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود۔ گجرانوالہ، گجرات اور جہلم میں بھی نظام زندگی معمول پر نہ آ سکا۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل، جگہ جگہ رکاوٹوں کے باعث اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ کون کہتا تھا مہنگائی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا دوا اور علاج نہ ملے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے؟ صدر نون لیگ شہباز شریف کا ڈی جی خان میں پی ڈی ایم جلسے سے خطاب، کہا عوام کا سمندر گواہی دے رہا ہے کہ عمران نیازی کا وقت پورا ہو گیا، لٹیرے حکمرانوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، کمر توڑ مہنگائی اور غربت نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ اپوزیشن کی ابو بچاؤ تحریک کا مقصد لوٹ کو عزت دو ہے۔ امریکہ افغانستان سے چلا گیا لیکن دوا کے لیے لندن جانے والا واپس نہیں لوٹا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا سوابی میں جلسے سے خطاب، چینی مہنگی ہونے کی ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی قرار، بولے شوگر ملیں نواز شریف اور آصف زرداری کی ہیں، عمران خان کی نہیں۔ نواز شریف نے اپنی جیب بھرنے کے لیے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے۔ حکومت گرانے کی اتنی جلدی ہمیں نہیں جتنی حکمرانوں کو خود ہے۔ وزارت عظمیٰ اور بیساکھیوں پر کھڑی حکومت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں بلدیاتی کنونشن سے خطاب، کہا سلیکٹڈ حکمرانوں نے ملک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، لوگ وزارت پلیٹ میں رکھ کر پھریں گے لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب روابط کو سود مند تصویراتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات وقت کی کسوٹی پر ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی جریدے کو انٹرویو، کہا نیا پاکستان اور سعودی ویژن 2030 سماجی اقتصادی اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان سعودی انویسٹمنٹ فورم کا قیام خوش آئند ہے۔
पाक बहरिया की तुर्की में मुनक़दा कसर मुल्की मश्क नुसरत में शिरकत। आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कोरिया, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने भी मश्क में शिरकत की। मश्क में ज़ेर आब धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने और समंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतालिक ऑपरेशन शामिल थे। आज चीन के सालाना तरक्की का तखमीना 9% से ज़्यादा है। आज बांग्लादेश की तरक्की का सालाना तखमीना 6% से ज़्यादा है, 7% तक चला जाता है। लेकिन जब पिछली हुकूमत ने हमारे मुल्क के सालाना मजमूई कौमी पैदावार की शरह 5.5 पर छोड़ी थी और अगले साल के लिए 6.5% का हदफ मुकर्रर किया था, कम अज़ कम आप बताते कि हम नवाज शरीफ से अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। तुमने उसको बदनाम किया, तुमने उस पर इल्ज़ामात लगाए, तुमने उनको मालियाती लिहाज से करप्ट कहा। तुम्हें अपने उससे अच्छी कारकर्दगी दिखा दी थी। जहां वो मुल्क को 5.5% पे छोड़ गया, वहां तुम उसको 0 पे ले आए। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पीडीएम के जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आज डेरा गाजी खान में अपना पावर शो कर रही है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीन की तरक्की सबके लिए मिसाल है और पाकिस्तान को इस मॉडल पर काम करना होगा। अगर हुकूमत होगी तो आपके वोट की बुनियाद पर होगी, लेकिन अगर आपका वोट चोरी करके अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करके मुल्क पर इस तरह के जाबिर और नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे तो बगावत के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से खिताब कर रहे हैं।